السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دہرائی کے لیے کوئی انمیوٹ کرے گا، بتائے گا کہ کل ہم نے کیا سیکھا تھا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگیں، دلچسپ لگیں اور آپ کے ذہن میں سٹک ہیں. کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ جی یس، کل ہم نے ایکچولی لا ریب کے میننگ سے شاید سے اسٹارٹ کیا تھا اور ہم نے ریویو کیا پرسوں کا الف لام میم کیوں ہے، اینڈ دین وائی اٹس ناٹ ہادا اینڈ ذالکا، وہ ساری چیزوں کو بھی ریویو کیا تھا کل. بہت زیادہ فیسینیٹنگ اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جیسے ہم فاتحہ کو اور بقرہ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر پائے، اس میں جو کوہیزنس ہے اس کا اپنے ایکسپلینیشن دیا، وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. کہ ہم نے دعا مانگی فاتحہ میں اور ہدایت ہمیں کیسے ملے گی، تو بقرہ میں اس کا آنسر ہے کہ یہ بک جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں جو ربط ہے وہ بڑے پیارے انداز میں بتایا ہے. جی اس کے علاوہ کچھ اور بھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ یس، آپ نے کہا تھا کہ جو لا ریب ہے تو ہمیں ہمیشہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ انہیں کوئی شک تو نہیں ہے یا ان کے دماغ میں کچھ ٹو ویز مطلب کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے ریگارڈنگ ریلیجن، تو اسے وقت پہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ وقت کے ساتھ بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور پھر ہم ٹھیک سے ہدایت نہیں لے پاتے. تو وہ بھی ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیز تھی جو آپ نے کل بتائی. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کچھ اور؟ اور ہاں، وہ آسمانوں میں لکھی گئی کتاب ہے، مطلب کتب جو آپ نے بتایا کہ انگریوڈ چیز کے لیے مطلب جو روٹ ورڈ ہے کتاب کا وہ انگریوڈ بک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لکھی آسمان میں گئی ہے اس لیے ذالکا کہا ہے، اور ریویلڈ ادھر ہے اس لیے ہاں ہم نے استعمال نہیں کیا، مطلب اللہ پاک نے استعمال نہیں کیا ادھر. ماشاء اللہ. لگتا ہے آپ بغیر نوٹس کے بتا رہی ہیں سب کچھ، رائٹ؟ تو اس کے علاوہ اور کچھ کوئی اور بھی میدان میں آئے گا یا آپ نے اور بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، جزاک اللہ الخیر. اوکے، کوئی اور آئے گا میدان میں، بتائے گا کہ ہم نے کل کیا کچھ سیکھا ہے. آفرین نے کافی چیزیں کور کی ماشاء اللہ. تھینک یو آفرین، جزاکم اللہ خیر. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز ایک دم کلیئر ہے. الحمدللہ. انم اور ہنا انمیوٹ ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا انمیوٹ کر دوں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے بس سنوں گی انشاءاللہ. کچن میں اس وقت بزی ٹائم. کوئی آ کے انمیوٹ کر کے بتائے گا کل ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ انشاءاللہ، کیونکہ جو ممبر لیٹ جوائن کرتے ہیں یا مس کر جاتے ہیں تھوڑا بہت، جیسے کہ مجھے میسج آیا تھا کہ ممبر جوائنڈ آلموسٹ 15 منٹس لیٹر، کسی نے 20 منٹ لیٹر جوائن کیا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. جی کوئی جیسے ریکارڈنگ ساری، ہاں جی ریکارڈنگ کل کی ساری دیکھی، بلکہ دوبارہ سننے میں زیادہ فہم کلیئر ہوتی ہے.
الحمدللہ. اور اچھا رہتا ہے. بس یہ کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کبھی نوٹس نہیں بن پاتے. نوٹس ضروری ہیں ساتھ بنانا، لیکن یہ پاسبلٹی اتنی نہیں ہو پا رہی. پھر ایسے کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کو دوسری آیت کو متقین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ متقین کا اینڈ ہوتا ہے. متقین جو لفظ ہے، اس کا جو یہ جو لفظ بنا ہے تقوی سے اور وقایا سے، واقعیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہے شدید احتیاط. اب احتیاط کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بھی ریزننگ ہو سکتی ہے. اس میں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی گناہ کریں. سو یو فیل embarrassed. تو خوف نہیں ہے، پیار اتنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کا جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا معیار کیا تھا، اور مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے. کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اس موضوع پہ کیا بات کی تھی؟ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک تو بیس ہوتی ہے احترام اور خوف کسی بھی رشتے میں، یا پھر اور ایک ہوتا ہے محبت اور حیا. تو یہی اب آپ نے جو بھی مینشن کیا کہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تعلق تھا وہ محبت اور حیا کا تھا، احترام اور خوف کا نہیں تھا. جب احترام کا فیکٹر آتا ہے تو تب وہاں پہ خوف بھی آ جاتا ہے ساتھ میں نا، رسپیکٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. تو ساتھ میں جو آپ نے یہ والا چیز مینشن کی تھی کہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ محبت اور حیا کا تھا، اور مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی محبت اور حیا کا ہی ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. Honestly, I thought there will be nobody going to say anything, لیکن Aima جزاکم اللہ خیر. And whenever I remember that, مجھے یہ گوسٹ بم ملتا ہے، مجھے خود کو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. It's really important to remember کہ گناہ نہ کرنے کے پیچھے وجہ جو ہے وہ حیا ہے. یہ ایک ٹوٹلی نیو کانسیپٹ آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا موسٹلی سامعین کے لیے، اور اگر نہیں تو I'm so happy کہ آپ لوگ پہلے سے ہی یہ جانتے ہیں. اچھا، کیوں آپ گناہ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کیوں نہیں اللہ کے خلاف جانا چاہتے، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانا چاہتے؟ وجہ حیا ہے. جیسے کہ ایک ایسا رشتہ جہاں پہ شدید محبت ہو تو وہاں پر ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچا جاتا ہے، اگلے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا. تو ان کو مایوس ہونے سے بچانے کے لیے آپ احتیاط کرتے ہیں. مثال کے طور پر I have to bring this example کیونکہ یہی ایموشنلی صحیح کام کرتی ہے، وہ ہے نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کی. تو کیا ہوتا ہے کہ ان دا ویری بگننگ وہ ایک دوسرے سے obviously پیار ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ حیا میں نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے. کیوں؟ حیا ہے. میری لاڈلی بیوی کیا کہے گی، یا میرے لاڈلے ہسبینڈ کیا کہیں گے، with all due respect. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ کیوں نہیں غلط کام ہو رہے؟ کیونکہ حیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ محبت اور حیا والا رشتہ بن جائے، میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، کہ جہاں پہ غصے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. یاد رکھ لینا غصہ حرام ہے، یاد رکھ لینا غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے. ٹھیک ہے. مومن کا مومن پر غصے کی گنجائش ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے مومنین کی خاصیت یہ بیان کی کہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو مومن ہیں وہ تو کافروں پر بہت سخت ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ایمان والوں کی تو یہ بہت محبت اور پیار کرنے والے ہیں. یہ وہی لفظ رحم سے آیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، رحماء ایک دوسرے کے ساتھ شدید محبت کرنے والے. اچھا جی،
اب مومنین کا آپس کے درمیان ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہو وہ محبت و حیا کا ہو. کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت و حیا کا ہو. ہم واپس آتے ہیں متقین. اب وہ جو گناہوں سے بچنے کی جو شدید احتیاط ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حیا. حیا اللہ رب العزت کی حیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اب حیا وہ معیار نہیں بن رہا مثال کے طور پر, اس لیول پہ تعلق نہیں ہے, اس لیول پہ محبت نہیں ہے, تو پھر ہے خوف. ظاہر ہے جہاں پہ محبت نہ ہو وہاں پہ سختی کی جاتی ہے, تو پھر اللہ کا خوف ذہن میں لانا پڑتا ہے اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے. تو یہ نچلا درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اللہ کا خوف کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا میں نہ پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا, سوری آخرت میں نہ پکڑ لیں. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ نیچے والا درجہ یہ ہے کہ میں اس قدر خود غرض ہوں کہ مجھے دنیا میں ڈر لگتا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے, میری عزت نہ چلی جائے, میرا مقام نہ چلا جائے, میرا مرتبہ نہ چلا جائے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر گناہ سے بچا جاتا ہے. یاد رکھ لینا, میں ایک اور بہت ہی ڈیپ بات کہنے والا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اٹس پریٹی سیڈ, بہت دکھ کی بات ہے, اور ہماری اکثریت دین پہ اسی طرح عمل کرتی ہے. وہ کیسے؟ اگر تو مجھے جانا ہے ایئرپورٹ تو میرے لیے صبح 3 بجے اٹھنا مشکل نہیں ہے. اگر تو مجھے اگر آپ نے سوال کرنا ہو نا تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے آپ مجھ سے سوال کر لیں, وہ بہتر رہ جاتا ہے. اگر میں میسج کی طرف توجہ کرتا ہوں تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, میں اتنا ہوشیار سمارٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو درجے کی بات ہو رہی ہے تو پہلا درجہ ہے حیا کا, آپ کو گناہ کرنے سے اللہ کی حیا ہو, یہ ہے پہلا درجہ. اس سے نیچے والا درجہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن, یعنی آپ کا ایمان قیامت کے بارے میں اتنا سخت اتنا کلیئر ہے, اور اللہ کے عذاب کے بارے میں اتنا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ آپ آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گناہ نہ کریں. تیسرا ہے کہ آپ دنیاوی مفاد, دنیاوی نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ سے احتیاط کریں. تو یہ 3 درجے ہیں, اور یہ نیچے والا درجہ تو ویسے ہی اللہ معاف کرے ختم آ گیا. اچھا, اب آ جائیں جو میں بات کرنے والا تھا. ایک بندہ اسے فجر کے لیے اٹھایا جائے تو نہیں اٹھتا ہے, لیکن اگر اس کو بس پکڑنی ہو, ریلوے ریل پکڑنی ہو, ٹھیک ہے, ٹرین پکڑنی ہو, ٹرین پکڑنی ہو, یا اس کو فلائٹ پکڑنی ہو, تو اس کو 3 بجے اٹھنا مشکل نہیں ہے. اب اگر میں صبح کو اس لیے جلدی اٹھوں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے تو اس بہانے سے نماز پڑھ لوں, تو یاد رکھ لینا مجھے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ میرے اٹھنے کی وجہ نماز نہیں ہے. I'm not waking up for the prayer. I'm waking up for my job. اب اس لیے میں اٹھ رہا ہوں کہ مجھے جاب پہ جانا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو پھر مجھے جاب جانے کی ہی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی پہ اگر کوئی ثواب ہے تو ملے گا. نماز کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ میں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. ایسے ہی چلو آپ یہ کام کرتے ہیں, کرتے ہوئے یا شادی پہ کوئی فنکشن آ رہا ہے تو پیسے 4 جمع ہوئے ہیں, اب اس لیے صدقہ کر دیں کیونکہ اب آپ کے پاس آپشن موجود ہے نئے خریدنے کا. تو آپ اس لیے صدقہ کریں کیونکہ آپ کے پاس نئے خریدنے کی جو ہے نا استطاعت آ چکی ہے. اگر میرا مقصد عبادت ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ کوئی سبب بن رہا ہے جس کی وجہ سے میں عبادت کر رہا ہوں, تو یہ خطرناک معاملہ ہے. مجھے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کرنا ہوگا, اور میرے ہر عبادت کے پیچھے عبادت ہی وجہ ہو, نہ کہ مجبوریاں. چلو ایسے تو نہیں مسجد میں جانے کو دل کرتا, چلو یہ بہانہ صحیح, اس بہانے سے یہ کام کر, اس بہانے سے یہ کام کر, اس بہانے سے یہ کام کر لیں. تو یہ ایک خطرناک سٹیج ہے. ٹھیک ہے, اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا, اب واپس آ جائیں متقین. اب ہم نے یہ ایک چیز سیکھی ہے,
वकाया शदीद हिफाजत व एहतियात, और ये लफ्ज बेसिकली इस्तेमाल होता है उस घोड़े के लिए कि जिसके एक होता है ना जिसे हम खुर बोलते हैं, या जो भी उसका नाखून का पक्का हिस्सा होता है जो जमीन पे लगता है, ठीक है, जिसको वो काट भी सकते हैं, रीशेप भी कर सकते हैं, हॉर्स शू भी लगा सकते हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि उसके अंदर एक कच्ची हड्डी होती है, उस नाखून के अंदर एक कच्चा नाखून होता है, एक कच्ची हड्डी होती है, ठीक है। बाज दफा क्या होता है कि ज्यादा वजन की वजह से या रफ ग्राउंड की वजह से वो नाखून उतर जाता है, यानी जो पक्का नाखून है वो उतर जाता है और नीचे कच्ची हड्डी रह जाती है। तो ऐसा घोड़ा जिसके नाखून, पक्के नाखून उतर चुके हो और नीचे कच्ची हड्डी हो, अब वो जब भी जमीन पे लगाएगा उसको दर्द होगी। जैसे कि हमारा नाखून टूट जाए तो उस हाथ के साथ अगर कोई चीज उठानी हो तो वो उंगली कितनी दर्द करती है, ठीक है। ऐसे ही उस घोड़े के लिए जमीन पे पाँव लगाना बहुत सख्त महाल हो जाता है, इट्स पेनफुल। तो उस वक्त वो घोड़ा एहतियात करता है खुद ब खुद कि कहीं ऐसी जगह पर पाँव ना आए जो शदीद सख्त हो, पोक करने वाली हो, चुभने वाली हो और तकलीफ का बायस ना बने। तो वो नरम जगह की एहतियात करके वहां पे पाँव रखने की कोशिश करता है। ऐसे घोड़े के लिए लफ्ज इस्तेमाल ये होता था कि अब ये तकवा इख्तियार कर रहा है, यानी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट नेल, ठीक है ना, अवॉइड कर रहा है, बच रहा है, ठीक है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है लफ्ज जो है तकवा। अब इससे नतीजा ये निकला कि अगर हम देखें हुदन और मुत्तकीन को, तो दोनों माने बहुत करीब है। हुदन का माना ये था कि वो बंदा, उस शख्स के लिए ये हिदायत बनेगी ये किताब, जो बंदा बहुत डेस्परेट है, इंतहाई शदीद मुहताज है और बेबस है। ऐसे शख्स के लिए जो बेहतरीन तोहफा है वो हिदायत है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वो बंदा पहले से ही हिदायत का मुतलाशी हो, पहले से ही कोशिश कर रहा हो। ऊपर से लफ्ज मुत्तकी आ गया, मुत्तकी ने आके मजीद तायीद कर दी कि ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब मुत्तकीन की दो किस्में हैं, मुत्तकीन की दो किस्में हैं, एक है मुत्तकी इस्लाम से पहले, एक है मुत्तकी इस्लाम के बाद। याद रख लेना, मुत्तकी दोनों तरफ पाए जाते हैं, गैर मुसलमान भी मुत्तकी हो सकते हैं और मुसलमान भी मुत्तकी हो सकते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट। अगर ये इस्लाम से पहले तकवा ना होता तो फिर कैसे गैर मुसलमानों के लिए कुरान हिदायत बन सकता है? तो जरूरी है पहले आप ईमान लेके आए, फिर कुरान पढ़ें, फिर हिदायत मिलेगी? ये तो बात ही नहीं है। बात यह है कि जिस बंदे के अंदर भी, जो बंदा भी अपनी फितरत सलीमा को समझते हुए गलत गैर अखलाकी आमाल से बचने की कोशिश करता है, वो मुत्तकी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुत्तकी थे इस्लाम से पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकी थे नबूवत से पहले। क्यों? वो कोई भी ऐसी मुआशरती बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे बचते थे जो कि फितरत सलीमा के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर झूठ फितरत सलीमा के खिलाफ है। जो बंदा इस्लाम से पहले झूठ से बचता है वो भी मुत्तकी है। ऐसे ही चोरी, डकैती, जुल्म, जना, ठीक है, ज्यादती, फरेब, धोखा, नाइंसाफी, कत्ल गारत, गालम गलोच, ये सारे गुनाह, ये गैर अखलाकी अमाल हैं, फितरत सलीमा के खिलाफ हैं। जो बंदा भी इन अमाल से बचता है तो वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। परहेजगार किसे बोलते हैं? इस लफ्ज को ही हम तोड़ते हैं, परहेजगार। परहेजगार, अगर आपको डॉक्टर बोले कि आप एलर्जी के मरीज हैं, इसलिए आपने गर्म चीजें नहीं खानी, आम नहीं खाना, दालें नहीं खानी, अंडे नहीं खाने, गर्म दूध नहीं पीना, अगर आप उन नसीहतों पर अमल करते हैं तो आप परहेजगार हैं। आप परहेजगार हैं क्योंकि आप परहेज कर रहे हैं हर वो उस चीज से जिससे डॉक्टर ने मना किया, ठीक है। अब बाज दफा हम ये समझते हैं कि परहेजगार मुत्तकी वो है जो अल्लाह से डरता हो, हालांकि इसका माना यह है कि वो बंदा परहेजगार है, वो परहेजगार है, यानी वो खुद ही गुनाहों से उसकी फितरत सलीमा की बिना पर वो बच रहा है। और इसका बेहतरीन खूबसूरत माना यह है कि बंदे को अल्लाह से डरना चाहिए, दैट्स ऑब्वियस थिंग। लेकिन इस वर्ड के अंदर अल्लाह से डरना मुराद नहीं है।
This is my point. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جو خود بخود ایک چوٹ لگی، ایک دکھ آیا، ایک نقصان ہوا، ایک موت دیکھی، ایک بڑی آزمائش سے گزرا، اسے لگا کہ مجھے بہتر ہونا چاہیے. میں بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو ریسنٹلی ایک بندے سے بات ہوئی، تو وہ بہت ٹریک سے اترا ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ ڈو یو ناٹ فیل انکمفرٹیبل، اب تم جو بھی کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جی میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، میرا اندر بہت بے چین ہے. آئی وانٹ ٹو اسٹاپ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ. وہ کوئی اچھے کام نہیں کر رہا تھا، تو وہ خود سے ہی بے چین تھا، اور وہ خود ہی کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں ریہیب جاؤں، وہاں پہ جا کے جو ہے نا جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جو بھی ٹریننگز ہیں وہ لوں اور اپنی زندگی کو بہتر کروں. نشہ بھی، جو بھی ایک یورپین کنٹری کے اندر جو آزادی ہے اس سے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بیماری کر رہا تھا. خیر، تو اب اس کو یہ کیوں احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہے فطرت سلیمہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے کہ آپ کے اندر دو کوالٹیز، میجر کوالٹیز جو ہیں وہ ہیں، کیا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دا سینس آف جسٹس، اور دوسری جو کوالٹی ہے وہ ہے دا سینس آف ایمپتھی. تو سینس آف جسٹس کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ظلم کو برا سمجھتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. سینس آف ایمپتھی کی وجہ سے ہم اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جو تکلیف اگلے کو ہو رہی ہے وہ تکلیف کیسی ہے. تو اس بنا پر ہم اس چیز سے احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ویسی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دو کوالٹی ہیں جو انسان کو فطرتی طور پر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ دو کوالٹیاں صحیح طور پر استعمال کرنے کی ٹریننگ دیں. اور اگر وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کیا، تو پھر کرپٹ بچے تو سامنے آئیں گے. اچھا جی، اب ہم نے اب تک کیا سیکھا؟ ایک اہم چیز ہے جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الف لام میم، الف لام میم، اس لفظ نے آ کر کے ہمیں اس بات کی جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ ہمیں ہماری اوقات دکھا دی کہ تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی جان لو، جتنا مرضی جان لو، لیکن تم پھر بھی کچھ نہیں جانتے. میں نا یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. مجھے ایکسیڈنٹلی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ایک عیسائی ایتھیسٹ کو خدا کے وجود کے بارے میں دلائل دے رہا تھا. تو اس نے دلیل جو دی، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو میں نا یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ دکھاتا ہوں. دس واٹ ہی ڈیڈ. اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس نے پوچھا ایتھیسٹ سے، اس نے کہا کہ تم ایتھیسٹ نے کہا کہ تم ثابت کرو کہ خدا موجود ہے. اس نے کہا میں اس سے پہلے خدا کو ثابت کروں، پہلے اس طرف آؤ، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں علم کتنا ہے، دنیا میں علم کتنا ہے. اس نے کہا کہ I can't give a number. اس نے کہا کہ چلو let's suppose it's 100%. پوری دنیا میں علم جو ہے وہ 100% ہے. Let's take this is a circle of 100% knowledge. ٹھیک ہے. اس نے پھر اس ایتھیسٹ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو علم ہے اس پورے 100% میں سے کتنا ہے. یعنی میڈل ایسٹ کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچیں ہیں، خاندانی نظام ہے، ٹھیک ہے، مختلف افکار ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر و شاعری کا الگ ہی ایک جو ہے نا ادب کا ایک الگ ہی جہان ہے وہاں پر. اور پھر آ جائیں آپ افریقہ میں، وہاں پہ الگ ہی جہان ہے. پھر آپ آ جائیں یورپ میں، وہاں پہ ایک الگ ہی جہان ہے. اتنے مختلف علوم کو اگر اکٹھا کیا جائے تو آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ تو ایتھیسٹ کہنے لگا I will count it like 5% to 10%. اس نے کہا سمجھ لیا کہ یہ آپ کا علم ہے. کدھر گیا سرکل؟ یہ آپ کا علم ہے اس علم کی نسبت. یہ کل علم ہے پوری دنیا کا، اور یہ آپ کا علم ہے. اس نے کہا کہ ہاں، بات سمجھ آتی ہے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں
اللہ کے وجود کے دلائل نہ آ سکے ہوں، جیسے کہ باقی سارا علم آپ کے پہنچ میں نہیں آ سکا، تو اس میں آپ کا قصور ہے. خدا کی وجود کا انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنا 90% to 95% جو علوم موجود ہیں وہاں پر آپ کی رسائی نہیں ہے، تو خدا کے وجود کے دلائل ہو سکتا ہے ان باقی 95% علوم میں موجود ہوں. اور وہ جو ایتھیسٹ تھا he was locked up، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. And that was really important example. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں اوقات دکھائی ہے، ہمیں ہماری اوقات دکھائی ہے کہ الف لام میم، اب بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو. بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. You know, that's the one thing کہ یہ ہماری اوقات کہہ لیں. دوسرا کہتے ہیں کہ چونکہ الف لام میم سے آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا، ٹھیک ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور یہ چیلنج بھی جو ہے نا وہ علم والوں کے لیے ہے، تو اس لیے الف لام میم یہ قرآن مجید کا نام ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اقوال ہیں. اچھا، ایک چیز، اب جہاں تک بات ہے انسان کی کمزوری کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مزید وضاحت فرمائی سورۃ النحل کے اندر، آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطون سے پیدا کیا اور تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سماعت و بصارت دی اور دل دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہماری اوقات. اب کچھ اہم نقطے جو ہم نے پہلی آیت سے سیکھے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک اور چیز، سوری، وہ ہے ہدن. آپ نے شاید سنا ہو، ایک ہوتا ہے عربی کے اندر حال، کنڈیشن، اور ایک ہوتی ہے خوبی. ایک ہوتی ہے کنڈیشن اور ایک ہوتی ہے صفت، خوبی، لائک ایٹریبیوٹ اور کنڈیشن مطلب کہ گاڑی چلتی ہے، یہ ہے خوبی. گاڑی چلتی ہے، یہ ہے خوبی. گاڑی چل رہی ہے، یہ ہے صفت. اس کا مطلب کسی بھی ٹائم سٹاپ کر سکتی ہے، رک سکتی ہے. اب خوبی میں اور کنڈیشن میں فرق ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر گاڑی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it's still going on. اگر تو کہا جائے کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے لیے اگر تو لفظ ہوتا ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتی ایک صفت. لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے ہدن ہے حال، یعنی کنڈیشن. ہدن کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایکٹیولی، قرآن مجید ایکٹیولی ہدایت کا سبب ہے. ایکٹیولی جب بھی کوئی آ کے اس کو پڑھے گا، جب بھی ہدایت ملے گی. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ نہیں سر، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. اوکے. اللہ رب العزت کے نام ہیں 90 نام جو نا ایٹریبیوٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں ان کو بولتے ہیں صفات. ٹھیک ہے، صفت ایک الگ چیز ہے اور حال ایک الگ چیز ہے. حال مین حالت سے مراد یہ ہے، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ موٹر سائیکل پر سوار ہے، تو یہ آپ اس کی کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے کس حال میں اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، یا میں نے احمد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. اب آپ اس کی حالت بیان کریں. ٹھیک ہے، حالت عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پریٹی وائڈ اور بڑے بہترین انداز سے یہ جو ہے نا ایسے کہہ لیں کہ سچویشن کو ایکسپریس کرتی ہے عربک زبان. اچھا، اب جو لفظ ہدن ہے یہ ہے حال کا مطلب یہ ہے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت دیتی رہے گی. ٹھیک ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت دیتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ معنی بن رہا ہے یہاں پر ہدن کی وجہ سے. اور اگر یہاں پر صفت آتا
اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت دینے والی ہے. قرآن مجید ہدان کی جگہ پر اگر ہادی کا لفظ آتا ہے, قرآن مجید ہدایت دینے والی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو پڑھنے پر ہدایت نہ ملے, ٹھیک ہے, یا کوئی بندہ کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ہدایت کے نظریے سے, یعنی چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے لیکن ہدایت نہ ملے. لیکن جو لفظ ہے ہدن, اس کا معنی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس نیت سے آئے کہ اس کو ہدایت چاہیے اور اس کو ہدایت نہ ملے. Is it clear? سر یہ لیکن سر کچھ لوگ قرآن پڑھتے اس لیے کہ اس میں سے ٹیڑھ نکالنے کے لیے. سو what about those people? وہ میں نے اس لیے بولا کہ جو بندہ ہدایت کی نظریے سے آئے, جو بندہ اوکے. ہدایت کے نظریے سے آئے, اس کو ہدایت ضرور ملے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ اب گاڑی چلنے والی ہے, یعنی گاڑی چلتی ہے, مثال کے طور پر گاڑی چلتی ہے اور گاڑی چل رہی ہے. چل رہی کا مطلب ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چل رہی ہے, اس ہیپننگ. لیکن چلتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے جا کے چابی لگائیں اور وہ سٹارٹ نہ ہو. ہوتا ہے نا ایسے, لیکن آپ تو چلانا چاہتے ہیں لیکن گاڑی نہیں چل رہی. تو یہ ہوتی ہے صفت. صفت کین ہیپن اینڈ صفت کین ناٹ ہیپن سم ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ ایک استاد ہے, اس کے بارے میں اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ بہت رحم دل ہے, لیکن جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ بال تھے, وہ غصے میں نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ لیکن اگر میں کہوں کہ استاد رحم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ وہ کسی پہ ترس کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی پہ ترس کھا رہا ہے. تو دیٹ مین ہی از ناٹ گیٹنگ اینگری. تو وہ اینگری نہیں ہے, اس وقت اینگری نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت وہ ترس کھا رہا ہے. دیٹس اے پوائنٹ. تو خدان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتی رہے گی, یہ کتاب ہدایت دیتی رہے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ متقی ہو اور ہدایت چاہنے والا ہو, یعنی بے بس ہو, ڈیسپریٹ ہو ہدایت کے لیے. ہاں, تو وہ کتاب کو کھولے تو اس کو ہدایت میسر آنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک. اور وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے, بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. وہ کب گمراہ ہوتے ہیں, وہ آگے ہماری 3 آیات آ رہی ہیں نا, انشاءاللہ اسی بات کا جواب دے گی, ٹھیک ہے, کہ کون گمراہ ہوتے ہیں, کون ہدایت لیتے ہیں. اچھا جی, اب آخری چیز وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے, میں یہ پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو آئندہ سے اس اینگل سے پڑھنا ہے. آئی ڈونٹ ریمبر کہ کون سی سسٹر نے کل کہا تھا کہ کل یہ پرسوں کی بات ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں اس کا آپ کو جواب مل جائے, ٹھیک ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی لیے تو ہدایت ہے نا, اس اے مینول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی, یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت ہے نا. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اس اے گائیڈنس سے مراد کیا ہے؟ اس اے مینول, لائک جیسے کہ ایک موبائل فون کے ساتھ ایک کتاب آیا کرتی تھی, آپ اس کو کھول لیں, جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے ذریعے آپ ماڈیفیکیشن کر لیں یا مسئلے کو حل کر لیں. گاڑی کے ساتھ بھی ایک موٹی ساری کتاب آتی ہے کہ جب بھی آپ گاڑی خریدیں تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے چیلنجز آر گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی ڈفرنٹ دین اینی باڈی ایلس, ٹھیک ہے, بہت مختلف مسائل ہوں گے. اب میں قرآن مجید کو کھولوں, ہاں, اس نظریے سے کہ یا اللہ میں کیا کروں, ٹھیک ہے. اور ضرورت تو یہ ہے نا کہ آپ کو قرآن کی عربی کی سمجھ آتی ہو, آپ کو قرآن کی زبان کی سمجھ آتی ہو, اللہ کی زبان کی سمجھ آتی ہو, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ آپ سے کیسے کلام کرے, کیسے اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو کسی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے, کسی واقعے کے ذریعے سمجھائیں گے, کسی کہانی کے ذریعے آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ آپ ایسے حل کر لیں, ٹھیک ہے. بٹ when it will happen, when we'll understand the language. جی اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں یہاں پہ ایک چیز آپ یہاں پہ کلیئر کریں, کیونکہ
یہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یوں رینڈملی قرآن کھولتے ہیں اور پھر جو آیت نکلتی ہے اس سے مسئلہ نکال لیتے ہیں. تو آپ اپنی اس بات کو تھوڑا سا مزید کلیئر کریں کہ جو آپ بات کریں جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جو واقعات وغیرہ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان کے ذریعے سے ہمیں مسئلے کا حل ملتا ہے، ایسے رینڈم قرآن کھولنے سے نہیں ملتا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا کائنڈلی کور کر لیں. I'm sorry, آپ نے کیا بولا ارسلہ؟ I'm sorry, میری توجہ ڈسٹریکٹ. سر میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو رینڈملی کھولتے ہیں اور جو آج سامنے آتی ہے نا اس سے ہی آنسر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ میری مشکل کا حل ہے. سمجھ تو آئی وہ فال ان کو نکال یہ اسے بولتے ہیں جی فال کچھ نکال. اسی قسم کا. یس میں کہہ رہی ہوں یہ پوائنٹ بھی آپ ساتھ ہی کلیئر کر لیں. جی جزاکم اللہ خیر. اچھا ہاں جزاکم اللہ خیر. ہاں جہاں تک بات ہے فال نکالنے کی تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، دے آر ویل ایجوکیٹڈ، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے اور ان کا بڑا یقین ہے یعنی اس معاملے میں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر قرآن مجید کو کھولتے ہیں، پھر آرانو کتنی لائنوں پہ انگلی پھیرنے کے بعد پھر وہ آنکھیں کھولتے ہیں، پھر جو بھی آیت آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مسئلے کا حل ہے. تو کیا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ جہنم کی آیت آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو بیسیکلی ایسے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسئلے کا حل پہلے صفحے پہ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اس مسئلے کا حل دوسرے صفحے پر پڑھنے پر یا تیسرا صفحہ پڑھنے پر یا چوتھا صفحہ پڑھنے پر ملے، ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے جیسے ہی صفحہ کھولا تو آپ کو آپ کی ڈائریکٹ جو ہے نا انسٹرکشنز مل جائیں گی. تو یہ فال نکالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور وہ کوئی عمل کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو کھولیں نارمل روٹین میں جیسے آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کسی طریقے سے آپ کے مسئلے کا حل دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کو حل چاہیے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہسٹری میں ساری سٹوریز بتائی ہیں تو وہ تو مطلب ہر ایک سٹوری جو ہے وہ زندگی کے بارے میں ہی ہے نا، مطلب کسی نہ کسی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ ریلیٹ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی کرنٹ سچویشن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے یا مطلب فرعون کے پاس جانا یا لوگوں کا بعد میں بنی اسرائیل کا انکار کرنا، کھڑے نہ ہونا حق کے لیے، وہ ساری چیزیں مطلب پھر آپ ریلیونٹ سٹوریز بھی تو دیکھ سکتے ہو نا کہ وہاں پہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا اور کیا چیز جو تھی وہ کامیابی بنی تھی اور کیا ناکامی بنی تھی. میں نا یہاں پہ اب تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پریشانی کس قسم کی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر تو میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دوں، دیکھوں کہ آپ کس رشتے کو پسند کرنا ہے، کس قسم کے لڑکے کو پسند کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ بھی ڈیفائن کرنا ہوگا کہ میں کس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب جہاں تک معاملہ ہے کسی رشتے کا یا اس قسم کی پرابلم کا، تو وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے پہلے عملی اقدامات کیا کیے ہیں. ٹھیک ہے، عملی اقدامات بھی کچھ مسائل کے لیے بہت ضروری ہیں. مثال کے طور پر جب ہمیں ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے، مثال کے طور پر رائٹ، ہم کبھی بھی دم نہیں کرواتے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہڈی کو جڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. نظر کم ہو جائے تو ہم کبھی بھی دم نہیں کرواتے، ہم اینک ہی لگواتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر دعا چاہیے، کہاں پر دعا چاہیے. دوا اور دعا میں فرق ہے اور دونوں کی الگ الگ جگہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سی جگہوں پر جہاں پہ دعا چاہیے ہوتی ہے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر دعا چاہیے ہوتی ہے وہاں پر ہم دوا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے پھر چیزیں میچ نہیں کرتی، اور بعض دفعہ ہم اتنے ایگزاجوریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم دوا کو بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں مکمل طور پر، یا مکمل طور پر دعا کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ دعا چاہیے، کہاں پہ دوا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. باقی مسائل زیادہ تر یہ انٹلیکچوئل ایشوز پہ جو ہے نا سلوشن ہے، انٹلیکچوئل ایشوز. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے بچے، آپ ان کی رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے رہنمائی کرنی، آ جائیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے سے کوئی برائی ختم ہو، کوئی بھی ایک برائی کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس برائی کو لے کر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے سٹارٹ کریں، آ جائیں قرآن پہ. ٹھیک ہے، سمجھے نا. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟
جی کوئی اور سوال ہے ابھی؟ سر جو انسان کہتے ہیں جو لوگ کاؤنسلنگ لیتے ہیں جی جی تو وہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں تو آپ کو اپنی ہر ایک چیز مطلب اگلے کو بتانی ہوتی ہے سب کچھ، تو کیا وہ چیز غیبت میں نہیں آتی؟ غیبت، اچھا غیبت کے اصول کو سمجھ لیں. ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے شکایت. جب شکایت ہوتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں رہ جاتی، یاد رکھ لینا. شکایت غیبت نہیں ہے، کیونکہ شکایت کس کو ہوگی؟ ہائر اتھارٹی کو، جج کو، پولیس آفیسر کو، باپ کو، استاد کو، ماں کو، ٹھیک ہے، بڑے بھائی کو، کسی بڑے ذمہ دار شخص کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے اس مسئلے کے حل کی، تو وہ بن جائے گی شکایت. شکایت از ڈفرینٹ تھنگ، ٹھیک ہے. اب چور کی شکایت کرتے ہوئے وہ غیبت نہیں ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت آپ کسی بندے کی خامی ایسے بندے کے سامنے بیان کریں جو نہ تو اصلاح کر سکتا ہو، الٹا اس کے دل میں نفرت ٹرانسفر ہو رہی ہو، وہ آپ کی بات پہ یقین کر سکتا ہو. ایسی کیفیت میں وہ غیبت ہے اور وہ خطرناک گناہ ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے کاؤنسلنگ کا، تو آپ کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام لینے بند کر دیں. کسی بھی بندے کے بارے میں آپ نے جو بات کرنی ہے تو آپ نام لینا بند کر دیں. ہاں الا کہ آپ نے کسی کی اصلاح کروانی ہے اس کاؤنسلر کے تھرو، تو دیٹ بیکمز اے شکایت، کیونکہ وہ بندہ اصلاح کر سکتا ہے، ہی ہیز اے ابیلٹی ٹو اپروچ، تو وہ شکایت بن جائے گی، وہ غیبت نہیں ہے. تو شکایت غیبت نہیں ہوتی ہے. از اٹ کلیئر؟ یس سر. ہاں جی. اچھا جی، آج ہم نے اس آیت کو پورا کر لیا الحمدللہ. کل کو ہم نیکسٹ آیت پہ جائیں گے. سر تو یہ جو حیا جی اور اللہ کی محبت ہے، یہ کیسے انسان اپنے اندر حیا والا جو فیکٹر ہے یہ کیسے آئے گا؟ ایک تو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کوئی اور پریکٹس بھی ہے جو کرنی چاہیے جس سے حیا پیدا ہو، محبت پیدا ہو؟ اچھا، اب کسی کو یاد ہے جو میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کے ہر قسم کا بل پے کر رہا ہے، ہر قسم کی جو شاپنگ پہ جو بھی آپ نے کی ہے، ایون کے علاج کے بلز بھی، دوائیوں کے بل بھی، وہ پے کر رہے ہیں، وہ بندہ پے کر رہا ہے. آخر میں آپ کو پتہ چلا کہ بندہ وہ کون ہے. اب آپ اس کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا وہ بہت زیادہ احترام والا ہوگا آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے. اور اس بندے سے آپ حیا کریں گے. کیوں؟ کہ اس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے. تو حیا کے تعلق کو لانے کے لیے تعارف تو چاہیے، آپ نے ٹھیک کہا ہے. مجھے نا ریئلائزیشن لانی پڑے گی اپنے اندر. مجھے اس بات کا احساس لانا پڑے گا کہ میرا رب نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے ہیں آج کے دن. یعنی آئی نیڈ ٹو کاؤنٹ ایوری ڈے. مثال کے طور پر میں نے آج مثال دے رہا ہوں. میں نے کافی بنانی تھی تو میرے پاس ایک ایسپریسو مشین ہے. تو میں غلطی کی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ابھی تک اس کے اندر اتنی سٹیم ہے کہ اگر میں کھولوں تو میں اپنا نقصان کر سکتا ہوں. اچھا، تو میں نے نا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا. تو میں نے جو ہی لیڈ کھولا تو اس کی سٹیم بڑے پریشر سے لیک ہوئی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ میرے ہاتھ کی طرف، میرے بازو کی طرف سٹیم لیک ہوتی، وہ مشین کے نیچے سے سٹیم لیک ہوئی اور میرے منہ سے بے احتیاط الحمدللہ. اور میں فوری طور پر، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، دس از ہاؤ آئی فیل. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ایگزامپل کے ذریعے ریئلائزیشن شروع کر دیں. تو میں نے اس وقت، مجھے جو ذہن میں آیا کہ یہ سٹیم میرے ہاتھ کی طرف نکل کے میرے ہاتھ کو جلا بھی سکتی تھی، لیکن یہ میرے رب کا پیار ہے کہ جس نے میرے ہاتھ کو بچا لیا اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. دس از ہاؤ یو ریئلائز. اس طریقے سے آپ اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کو اللہ رب العزت کے انعامات پر شکر، اور پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے پر شرمندگی آئے گی کہ دیکھو میرا رب میرے لیے کیا کر رہا ہے. کتنی دفعہ آپ سوچیں، کتنی دفعہ آپ غلط فیصلہ کرنے والے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا. کتنی دفعہ آپ غلط جملہ منہ سے نکالنے والے تھے، اگر نکال دیتے اتنا بڑا ڈیمیج ہو جاتا، لیکن آپ نہیں نکال سکے کیوں؟ وہ اللہ تھے، ٹھیک ہے. کتنی دفعہ آپ نے وہ کام کر لیا تھا اور کتنا بڑا اپنے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے
نقصان کا سبب بنتا, شرمندگی کا سبب بنتا, لیکن آپ بچ گئے. کس نے بچایا؟ اٹ واز ناٹ یو, اٹ واز ناٹ می, اٹ واز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ میرا اتنا احساس کر رہا. Put everything that happens good in your life اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دو کہ میں تو اس قابل نہیں تھا, میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا, تو میں کتنا. آپ اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, دین آپ جتنی زیادہ ریئلائزیشن بڑھے گی, جتنا زیادہ احساس بڑھے گا, اتنی ہی زیادہ حیا خود بخود آنا شروع ہو گا. کوئی ایگزامپل دے گا کہ کسی نے آج کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا ہو؟ آپ کی دعا پوری ہو گئی, آپ کی خواہش پوری ہو گئی, آپ کو مصیبت سے نجات مل گئی, کوئی ایک مثال, کوئی اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل اگر سے بات چھوٹی سی لیکن مجھے اس کا مزہ بہت آیا تھا. میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو مجھے ایسا سبجیکٹ مل گیا تھا پڑھانے کے لیے جو میرا سبجیکٹ نہیں تھا, میں نہیں پڑھا ہوا تھا, تو مجھے وہ پڑھانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. تو مجھے پرسوں مجھے بہت مشکل ہوئی نا, وہ مجھے بہت مشکل لگنے لگ گیا کہ وہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہوا اور مجھے وہ پڑھانا بھی پڑ رہا ہے, تو وہ مجھے سے آتا بھی نہیں ہے. تو کل جب میں اسکول گئی تو میں نے دیکھا ٹائم ٹیبل آ گئی تو میرے پیریڈ چینج ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے سبجیکٹ میرا ریپلیس کر دیا تھا اور مجھے وہی والا سبجیکٹ دیا تھا جو کہ میں پڑھا سکتی ہوں اچھے سے. مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ, اور وہ مطلب نعمت کا احساس بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی کر دی. جو چیز مجھے مشکل لگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تعالیٰ کی آسانی اور نعمت. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. یس, دس از واٹ ایگزیکٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سر الف لام میم میں ہدایت کیسے ہے یا کہاں ہے, کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ الف لام میم میں ہدایت کہاں ہے اور کیسے ہے؟ ہدایت کا ایٹیٹیوڈ ہی یہاں سے سیٹ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی سب سے پہلے پتہ لگ جائے کہ مجھے ہدایت کے لیے دماغ کون سا, مطلب کیا پیراڈائم چاہیے اور کس طریقے سے میں نے خود کو ہمبل کروں گا تو مجھے ہدایت ملے گی. جب میں یہ ریئلائز کروں گا کہ میری نالج یا میرا علم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو مطلب مجھے سارا علم اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور اس کے لیے نیت کیا ہونی ہے, تو وہ پہلے ہی لفظ پہ اللہ تعالیٰ انسان کو مطلب اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ پھر وہ بالکل خالی ویسل بن جاتا ہے, اور اس مطلب علم لینے کی طلب یا ہدایت کی طلب یا کیوریوسٹی یا وہ جو طلب چاہیے تھی وہ آ جاتی ہے. میرا جاننا. I hope that answers. اس کے ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف لام میم نا, تو اس میں جب کوئی شخص یہ دیکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل امی تھے, جیسے ہم نے پڑھا تھا پرسوں کہ بالکل انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا, کبھی وہ اسکول بھی نہیں گئے تھے, ان کو حروف تہجی بھی نہیں آتے تھے کچھ بھی. مطلب اس بات ہے جو انسان یہ کبھی اسکول نہیں گیا, جس نے کبھی پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو مطلب جو بھی بیسک الفابیٹس ہیں, حروف تہجی, حروف الہجا, وہ کیسے پتہ ہوں گے. تو جب کوئی انسان یہ دیکھے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ذالکہ کا جیسے اشارہ ہے الف لام کی طرف جا رہا ہے, اور الف لام میم جو ہے ایک نشانی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ایک استاد کی طرف دماغ کو لے جاتی ہے کہ یہ انسان تو پڑھا لکھا نہیں ہے, تو کوئی تو پھر اس کو پڑھانے والا ہے نا. تو یہ والی چیز کے یہ والی کہ کوئی پڑھا رہا ہے اس کو, یہ شاگرد ہے اور کوئی استاد ہے اس کا, تو وہ پھر چیز الف لام میم کا جو ہے وہ حروف الہجا جو ہے وہ لے جاتے ہیں ہمیں ہمارا مائنڈ اس استاد کی طرف. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. جزاکم اللہ خیر. اب میں آخری مجھے وہ جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا, میرے ذہن سے فلیش ہو گیا تھا, اب یاد آیا کہ پہلی آیت میں لفظ الف لام میم سے لے کر متقین تک کس چیز پر اس نے آمادہ کر دیا ہے, ہمیں کس چیز پر آمادہ کر دیا؟ سوچنے پر, فکر کرنے پر, غور کرنے پر. اور یاد رکھ لینا, غور کرنا, فکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ عبادت کی ایک قسم فکر بھی ہے؟ فکر کس بات کی؟
حق کی تلاش کی فکر, لوگوں کی اصلاح کی فکر, ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کی فکر. حتیٰ کہ اگر آپ یہ بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے اس طریقے سے بات کی تھی, بات کام نہیں آئی, لہٰذا آئی نیڈ ٹو ٹرائی another way, اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے, کسی کو سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی دوست کو سمجھانے کے لیے, کسی بہن کو, بھائی کو سمجھانے کے لیے, کسی رشتے دار کو سمجھانے کے لیے, آپ نے ایک فارمولا استعمال کیا, وہ کام نہیں آیا, اینڈ یو آر تھنکنگ another way کہ یہ میں اس طریقے سے کام کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ایسے کام آئے. تو یہ آپ کا جتنی دیر تک آپ بیٹھ کے کسی کی اصلاح کے لیے یہ وقت گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں, وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے, جیسے کہ ذکر و اذکار آپ کر, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے نا, غور کرو, فکر کرو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو اللہ کا حکم ہے وہ عبادت ہے, اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ عبادت کر رہے ہیں, اور عبادت کا ثواب ہو تو سکتا نہیں کہ آپ عبادت کریں. اس آف دا ٹاپک, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اپنی نظر کو جھکاتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے, ہر دفعہ نظر جھکانے پر ہمیں ثواب ملتا ہے, 10 نیکیاں ملتی ہیں ایوری ٹائم. اور وہ سسٹر جس کا حجاب اس کو تنگ کر رہا ہے, اور جب بھی وہ اپنا حجاب ٹھیک کرتی ہے, اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایوری ٹائم. لائک شی از ارننگ ریوارڈز, وہ ثواب حاصل کر رہی ہے جب تک اس کو اس کا دوپٹہ تنگ کر رہا ہے. کیا آپ کو معلوم تھا یہ بات؟ نہیں سر یہ تو نہیں پتا. نہیں سر یہ پتا نہیں تھا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے نا. ہم سے کہو نظریں جھکائیں, اب میں نظر جھکاؤں, ٹھیک ہے, تو کیا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت تو ہم سے کوئی کام مفت لیتے ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آتا کہ یہ بھی عبادت ہے, نظر جھکانا, ہر دفعہ نظر جھکانا عبادت ہے, ہر دفعہ, ٹھیک ہے. ایسے ہی حجاب, جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا, ٹھیک ہے نا, کہ اپنے چہروں, اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ دوپٹے کو ٹھیک کرنے کی جو اسٹرگل ہے اس پر بھی ریوارڈ ہے. ہمیں بتایا نہیں گیا, لیکن الحمدللہ آج اسی موضوع سے. سر مجھے ایک بات یاد آ گئی, شاید بعد میں بھول جائے. جی کل وہ جو حدیث والے سیشن میں آپ بات بتا رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سچویشن میں ڈالتا ہے انسان کو سکھانے کے لیے. تو سر جو یہ بات ہے کہ فتنوں سے دور رہو, خود کو بچاؤ, مطلب کہ اکثر علماء یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں آپ خود ہی بدل جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بچائیں ایسی چیزوں سے. تو سر اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کیا ہمارے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, اور کس چیز سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور کس چیز سے ہم نے خود کو دور رکھنا ہے؟ That's a good question. اب اس میں نا 2-3 چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے, یعنی وی نیڈ ٹو کیپ آن لرننگ, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی ایک بھی چیز نئی سیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے. آپ نہیں کر رہے, میں نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل ہونا چاہیے اور نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو علم آپ کو آپ کے اپنی اصلاح بھی اور معاشرے میں موجود جو کمی ہے وہ بھی واضح کرتا ہے, ٹھیک ہے. علم کا یہ فائدہ ہے. اس لیے ضروری ہے مسلمان کبھی بھی علم سے الگ نہیں ہوتے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ سیکھتا رہے, مرتے دم تک سیکھتا رہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں, کس قسم کا ہمیں ڈیمیج کر سکتا ہے. کیا میں ایسے معاشرے میں ہوں جہاں پر میرے بچوں کے لیے LGBTQ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اور میرے بچوں کو میں اسکول جان بوجھ کے پھر بھی بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. یا معاشرے میں بچے نشہ کر رہے ہیں, بچے ہائی اسکول کے ہیں نشہ کر رہے ہیں, پاکستان میں مسئلہ عام ہے, ٹھیک ہے. 8ویں 9ویں کے بعد بچے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اسی ایج میں بھی کر رہے ہیں. تو میرے بچے بھی اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا اس لیے آپ منع کرتے ہیں, آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو ایک ہے اس قسم کی برائی. دوسرا ہے برائی کیا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, گالم گلوچ ہے, یا ایسی یہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کا ایسا بڑا ڈیمیج نہیں ہے جس طرح کہ ایک نشے کا ڈیمیج ہو سکتا ہے, ایک فحاشی کا ڈیمیج ہو سکتا ہے, ایک کا ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایسا ڈیمیج نہیں.
تو ایسی اس قسم کے ماحول میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ارلی ایج ہے اسی ایج میں بنیاد صحیح رکھی جائے بچے اسکول جانے کی، بچے داخل ہونے سے پہلے آپ ان کو صحیح طریقے سے ٹرین کریں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ بچے اسکول میں ہیں آلریڈی ایسا ماحول ہے تو پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ شکایتیں آ رہی ہیں میرے پاس، ہمارے ساتھ مجھے ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا وہ شدید جو ہے نا وہ لائن سے اتر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے تو پھر یہی مشورہ دیا، میں نے کہ آپ کو 3-4 مہینے کے لیے پاکستان جانا پڑے گا، ماحول چینج کرنا پڑے گا، تو ماحول کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ تمام کنیکشن ہو جائیں گے، جہاں سے ان کو وہ چیزیں میسر ہو رہی، تو اس طریقے سے ان کے اندر اس کی جو ہے نا وہ ایکسیس بند ہو جائے گی۔ جب ایکسیس بند ہوگا تو آٹومیٹکلی بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پتہ نہیں لڑکی کو کیا صدمہ پہنچا کہ وہ لڑکی خود بخود ہی الحمدللہ چینج ہو گئی ہے، اینڈ شی از ویری اسٹرکٹلی پریکٹسنگ۔ تو کیا سبب بنا اللہ جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر فیصلہ موجود ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں بعض دفعہ کام لے آتی ہیں کہ وہ بچے کو زبان پیار کی نصیحت اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن بچے کو اتنا بڑے نقصان سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میری فیملی میں بھی ایک خاتون ہے جن کی ایسے ہی گھر میں شادی ہوئی ہے جہاں پہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں پہ بس نہیں، اوپر سے گالم گلوچ، پھر چوری وغیرہ، یعنی بچوں کا چیزوں کو چرا لینا معنی نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے انتہائی بازبان ہیں، بہت کچھ معاملات ہیں، اور لڑکی انتہائی یعنی تفصیل ہوا، ٹھیک ہے، انتہائی دیندار گھرانے سے اس گھر میں جا کے، تو اب بچے بچے جیسے بڑے ہونے شروع ہوئے، اب ان کا جو رویہ ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تک رہوں گی تو مجھے اپنے بچوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو شی از ٹرائنگ ٹو فورس ہر ان لاز ٹو فائنڈ ہر بیٹر پلیس۔ تو پریشر کام کر رہا ہے، اس کا ٹیک سم ٹائم، لیکن امید ہے کہ کام کر گیا تو دیٹس اے اونلی وے۔ بعض دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے اور کوئی آپشن نہ ہو۔ تو اگر آپ اصلاح نہیں بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں تو چھوٹے لیول پہ اصلاح کیا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کا یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون جا کے اپنے گھر اپنے مائکے بیٹھ گئی، تو میرے خیال میں 3-4 مہینے، تو یہ پریشر کام کیا۔ سم ٹائم آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے بچوں کی ڈیمیج زیادہ ہو سکتا ہے تو اس وقت قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو قربانی یہی ہے کہ آپ بڑے پیار سے کہیں کہ بھائی مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، دے کین لیو دا وے دے وانٹ لیو، لیکن میرا یہ پلان ہے، اگر آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آئی ڈونٹ کیئر۔ اب یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن وہ بچے آپ کی جنت کا سامان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دی ہوئی قربانی آپ کی ضائع نہیں جائے گی، یہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ یہ اصول ہے، کسی کے لیے بھی کسی کے فائدے کے لیے دی ہوئی قربانی آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اٹس اے سمپل رول۔ چلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ٹائم تو بھاگنے کا ہے، عشاء کی نماز کا۔ بہت زیادہ سوال بڑا مشکل ہے۔ اب اصل میں وہ ایک لیڈی ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ مصیبت آئی ہوئی ہے آج کل، ان کو بڑے بڑے بچے بھی ہو گئے ہیں، ٹین ایجر بچے ہیں، دو، ایک بیٹا بیٹی، تو وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے آج کل کہ میں کیا کروں۔ مجھے میرے ہسبینڈ، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت نمازی پرہیزگار وائف اور بہت اچھی دیندار ہیں سب خاتون، لیکن ہسبینڈ کو بہت ہی بیڈ کریکٹر، مطلب ویسے تو بہت ایجوکیٹڈ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں سب ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایڈلٹری میں بہت آرام سے کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی بچوں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جا کے ان کا زنا کا بہت اتنا زیادہ پروف ہے کہ وہ لیڈی فون کر کے کوئی بتا رہی کہ میری چھوٹی بیٹی کو ٹیوشن کے بہانے آیا، یہ کیا وہ کیا، تو اب وہ گالیاں دے رہی کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے بد دعائیں دوں گی کہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو ایسا ہو۔ تو وہ کہہ رہی کیا بد دعا لگتی ہے ان کی، لگے گی ہمارے بچوں کو، میں اس میں میرا یا میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو اور پھر وہ اس ہسبینڈ کے ساتھ کیا کریں
کیا اتنے بڑے میں کیا مطلب وہ الگ ہونا بھی مشکل، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے میرے پاس تھوڑی سی مجبوری کی وجہ سے مجھے کمپیوٹر سے اٹھ کے جانا پڑا، تو میں نے نہیں سنا آپ نے کیا بات کی ہے. آئی اپالوجائز. کین یو ریپیٹ دا کوشچن؟ اگر مجھے میری اگر آپ معذرت قبول کر لیں تو. سر انہوں نے کوشچن یہ کیا تھا کہ ایک لیڈی ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ اڈلٹری میں ملوث ہے، اور کسی اور خاتون نے ان کو فون کر کے بہت گالیاں وغیرہ دی ہیں اور بددعائیں وغیرہ دی ہیں، تو اب وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں اگر میرا شوہر اس طرح کا ہے. آلسو شی از ورڈ کہ بد دعا کا اثر ہوگا کیا ان کے بچوں پہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ایکشنز پہ ان کے ہسبینڈ کے. کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے کسی اور خاتون کی بچی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. اب جہاں تک معاملہ ہے نا، ہمیں پانی دینے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہمارے پاس ہمت ہے. میں یہاں پہ نا ایک مثال ایڈ کروں گا. سعودیہ کی خاتون تھی، ان کے خامد بے نماز تھے، تو اس نے کورٹ میں جا کے، حالانکہ وہ خامد کافی امیر تھے، انفلوئنشل مین تھے، تو جا کے اس نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. کورٹ نے پوچھا وجہ کیا ہے، اس کا یہ بے نماز ہے. تو کورٹ نے اس کے ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کر کے اسے طلاق خلا دے دیا. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے کہ اگر طلاق ہوگی نا تو بچی کا اور خاندان کا ناک کٹ جائے گا، خواہ وہ بندہ جی جتنا مرضی فحاش ہو، جتنا مرضی مکار ہو، جی ظالم ہو. ٹھیک ہے. ابھی ایک فیملی کا کیس میرے پاس چل رہا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ بندہ انتہائی ظالم ہے. زانی تو نہیں لیکن ظالم بہت ہے. کہ بچیاں جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہیں، یعنی 3 بیٹیاں، تینوں ذہنی مریض ہیں، ڈپریشن کی مریض ہیں، اور ان تینوں کی شادی نہیں ہوئی. انڈر ایج دے بین بروٹلی ناٹ ٹورچرڈ بٹ مینٹلی ٹورچرڈ. ٹھیک ہے. تو وہ ذہنی مریض ہیں بچیاں، بیمار رہتی ہیں، شدید بیمار رہتی ہیں، کمزور ہیں، کمزور ہو چکی ہیں. تو یہ نہیں کہ بچیاں حیادار نہ ہوں، یہ بھی نہیں کہ بچی دیندار نہ ہوں، ماں بہت دیندار ہے. لیکن جب بات آتی ہے اس موضوع پہ، آپ اس وحشی سے سلاک ہو جائیں. نہیں جی، یہاں تک بھی تو گزارا ہو ہی گیا ہے، بچوں کا برداشت کرنا چھوڑا جائے، تو پھر یہ ظلم برداشت کرنا تو پھر کر لیں. پھر جب آپ وہی تو نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر وہی برداشت. تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ان کی لو میرج تھی، سب کچھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا مطلب اڈلٹری 1-2 دفعہ ہو تو الگ بات ہے، وہ پوری لائف سے کرتا رہا، وہ 10-15 سال سے. یہی سوال وہ مطلب عورت برابر ڈفرینٹ کی کی کون شریک ہے، سی. وہ عورت جی برابر شریک ہے. ہاں لیکن وہ مفتی سے پتہ نہیں کہاں سے فتوے لے لیتی ہیں، تو وہ مفتی کہتے ہیں نہیں بچوں کے خاطر آپ صبر کریں، ہر چیز صبر کا اجر ہوتا ہے. اب صبر گندے آدمی کے ساتھ کیا صبر کرنا، نہیں، وہ تو وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. وہ یہ بندے صبر کے کی پاکستانی ڈیفینیشن ہے، بہت غلط. ایگزیکٹلی وہ بہت صبر کی شریک ہے اس کے ہاں گناہ میں، اور بچوں کا مطلب رازق اللہ نہیں ہے. جی وہ بچوں 2 سر یہ میں بچے نے ہیں، خود بھی ایک مفتی صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ بھی ٹی وی پہ مل کے کہہ رہے تھے کہ اب تو صبر جو کریں. رشتہ بن گیا ہے آپ کو چاہیے ہاں کہ آپ اسے نبھائیں، اس جی کو ایسے نہ ختم کریں. مطلب پھر ہمیں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ملتی کہ ہم نے کیا لمٹ سیٹ کرنی ہے، رہنا ہے نہیں رہنا. انسان تو اسی چیز میں کنفیوز پھرتا رہتا پھر. نہیں آپ کو جی مطلب مجھے سر آئی ہیو بین تھرو آل دس، سو مطلب میں آپ کو بالکل سیریس وہ بتا سکتی ہوں. جس طرح یہ بہن ابھی کہہ رہی ہے نا، تو دیکھیں آپ خود اپنے لیے ایکسکیوز ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہاں قرآن کو یا اللہ تعالیٰ کی وہ ڈیفینیشن کے بجائے اگر آپ کسی مولوی کے پیچھے جائیں گے تو یہ تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے جو بندہ غلط کام کرتا ہے اور اس کا جو روح ہوتی ہے یا جو جس کو سر کہہ رہے تھے جو قلب سلیم ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے نا، تو انسان کیا کرتا ہے کہ جا جا کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کہیں سے جب اینڈ پہ اس کو مل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز مجھے سیٹسفائی کری ہے بس ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اپنی گلٹ کو چھپانے کے لیے. تو جو یہ آپ بات کریے نا کہ مولویوں فتویٰ سے تو ہم شاپنگ. کیا کریں، وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ آپ کیونکہ وہ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے 2-3 فتوے لیں گے کہ آخر میں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہی تو چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں
تو رازق وہ ہے، اور وہ اپنی ماں اللہ کو بھی اور بہت بھائی کو بھی بہتر نہیں دے بتا دیتا ہے، رہی. آپ یہ دیکھیں اپنے ماں کو اور بھائی کو نہیں بتا رہی ہے، باپ کیونکہ اس نہیں نے ہے بچی چوز کا. کیا ہے نا، اس نے چوز کیا ہے. آپ ایک دفعہ ہاں ریزسٹ، سیکنڈ ٹائم اگر آپ اسی گندگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ چوز کر رہے ہو، آپ اپنے لیے گن چوز کر رہے ہو، اور آگے آپ اپنی اولاد کے لیے یہ ایک مثال بنا رہے ہو کہ ہاں میں بھی اس طرح کی عورت تھی جو کہ دب کے، اور یہ میں نے اپنے لیے اس چیز پہ خاموش رہی. کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارا میاں اگر یہ کرے تو تمہارے لیے بھی یہی میری مثال ہے کہ تم اسی طرح رہنا، گندے مرد کے ساتھ رہنا لیکن بولنا نہ. تو یہ مطلب چیز تو وہ آگے اپنی بیٹیوں میں بھی ٹرانسفر کری ہے. اس کی بیٹی بیٹیوں اور کا بیٹا، سٹینڈرڈ آف موریلٹی کیا ہوگا؟ ان کو بیٹی بیٹا کو بھی بتا بھی دیا اور خود ماں کو بھی، لیکن اس کو تو نیشنلٹی مل چکی ہے باہر رہ کے. ابھی ہسبینڈ کے باقی ہے ٹائم، وہ بعد میں ملے گی کیونکہ وہ بعد میں سعودیہ سے گیا تھا. لیکن اس نے پورا جس لڑکی کو برباد کیا یہاں، اتنی چھوٹی اپنے سے آدھی ایج کی بچی کو، اس کی ماں تو ظاہر ہے بہت تکلیف میں ہے، تو وہ یہاں سے گالیاں دے دے کے اس کو کہ تمہارے ہسبینڈ نے یہ سب کیا، تو اس طرح سے بددعائیں بھی دے رہی ہے. تو وہی ڈر رہی ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میرے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے، تو کیا اس کی دعاؤں سے ڈر بددعائیں لگ لگ رہا رہی؟ ہے اس کو، اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگ رہا کہ وہ کس طریقے کی، مطلب اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہی اللہ ہی تو یہ بددعا سے تو ہمیں نہیں، بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں کہا کہ اس طرح اڈلٹرس شوہر کے ساتھ رہے نا. ہاں اللہ وہی تو. نے تو کہا ہے میرے پہ یقین رکھو، میں رازق ہوں، میں تمہیں دوں گا، شاید اس سے بہت بہتر دے دوں، وہ اور بے پڑھی شک لکھے اللہ دے ہونے دے. کے بعد میں نے کہا تم پڑھی لکھی ہو کے جاہلوں والی بات کر رہی ہو، مجھے بات نہیں کرنی ہے. میں جتنی کاؤنسلنگ کر رہی تھی اتنے عرصے سے، میں نے کہا تم نے مجھے تھکا دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے. میں ایسے بولا تو مجھے ڈر لگ رہا کہ میں نے روڈلی تو نہیں جواب دیا. اصل میں نا میں آخر میں ایک چیز کہوں گا کہ وہ جو 3 بچیاں ہیں، مجھے کاؤنسلنگ کا موقع ملا تو میں نے انہیں صاف بتا دیا، کیونکہ وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی، ماں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. جی آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. تو میں نے انہیں یہی بولا، میں نے کہا بیٹا دیکھ لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے اور آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ نے ایسا نہیں بننا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. آپ انسان ہیں اور آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، یو ہیو سیلف رسپیکٹ، ٹھیک ہے، آپ کی ڈگنیٹی ہے. یو کینٹ بی سلیو، یو کینٹ بی گیٹ بیٹ اپ فار نو ریزن، جبکہ آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. آپ نے ایسے خاوند کے انڈر میں نہیں رہنا ہے. میں نے صاف تو کہنے لگی آپ نے تو بالکل ٹھیک ہے، وی لرن دیٹ، سیکھ لیا کہ ایسے. حتیٰ کہ وہ جو بڑی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگی کہ مجھے تو مرد کے نام سے نفرت ہوگی. آئی ہیٹ ٹو ڈیل ود اینی مین. کیوں؟ حقیقت ہے بالکل یہی تو، کیونکہ پھر وہ ہر ایک کو ایک چھڑی سے وہ کرے گی نا، اس کو کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں رہ جائے گا، اس کا ٹرسٹ شیک ہو گیا. تو یہ چیز ہے. باقی آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ برائی کو دیکھ کر کے برائی میں نہیں رہ سکتے. سمپل از دیٹ. اف یو سی یو کین اسٹے ان سائڈ. آپ کو نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو پھر جو بھی ڈیمیج ہونے والا ہے آپ اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ہم نے سنایا ہے اللہ رب العزت صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اس کے شر سے آپ سب لوگوں کو محفوظ فرمائے. یہاں اجازت دیں انشاءاللہ. I need to جزاک اللہ. اللہم ربنا جزاک اللہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.